وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ جنت کی بہاریں کیسی ہوں گی اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ جنت کی بہاریں یا جنت کے جو اوصاف قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بیان کیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اختصار کے ساتھ کچھ چیزوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں جن کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک جس کو چھپا کر رکھا ہے، یہ اس عمل کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے پچھلی آیت میں جنتیوں کے اعمال کا ذکر ہے، وہ بھی آپ کے سوال سے متعلق ہے کہ کون سے اعمال کیے جائیں جو جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں۔ تو فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ وہ لوگ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی بستر پر زیادہ آرام نہیں کرتے بلکہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، یعنی رب کا خوف بھی ان میں موجود ہے اور جنت کی حرص اور لالچ بھی موجود ہے۔ اس طرح سے اپنے رب کا خوف اور اللہ کے انعامات کے طلب کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جنت میں داخلہ یا جنت میں جانے کے جو اعمال ہیں ان میں سے رات کی عبادت، اس آیت سے پتہ چلا، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انعام تیار کیا ہے، فرمایا کہ وہ لوگوں سے مخفی ہے، وہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ان کے اعمال کا بدلہ۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اعتدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے اور جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں ہے اور نہ ہی کسی انسان اور بشر کے دل میں اس کا خیال پیدا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں تک ہماری سوچ اور سمجھ نہیں جا سکتی کہ وہ کتنی اعلیٰ نعمتیں ہوں گی، کس قدر بہترین نعمتیں ہوں گی۔ اور پھر فرمایا کہ تم قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ سکتے ہو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے وہ مخفی انعام ایسا رکھا ہے جو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ تو جنت کی بہاریں، جنت میں باغات، نہریں بہتی ہوں گی، شہد کی اور دودھ کی اور ایسے پانی کی نہریں کہ جو کبھی خراب نہیں ہونے والا، انسان جو خواہش کرے گا اس کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور جنت میں انسان جوان رہے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا، کوئی بیماری نہیں آئے گی، انسانوں کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا، حسد کینہ بغض نہیں ہوگا، اور پخانے کی اور اس طرح کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ انسان کھائے گا اور وہ ایسے ہی ہضم ہو جائے گا، ایک خوشبودار ڈکار کی صورت میں ہضم ہو جائے گا۔ اور انعامات، کھانے پینے میں ایسے ایسے انعامات ہیں کہ جس چیز کی انسان تمنا کرے گا قرآن مجید میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی ایک آیت سورہ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن۔ فرمایا کہ وہ جنت، اس کی مثال جو متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس میں نہریں ہوں گی پانی کی، جو پانی خراب نہیں ہونے والا،
وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی کہ جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور اس میں شراب کی نہریں ہوں گی جو بہت ہی لذیذ ہوگا پینے والوں کے لیے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اس میں نہریں ہوں گی صاف اور شفاف شہد کی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور پھر اس سے بڑھ کر وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، رب کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہوگی۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، تو اس کے بعد جہنم کا تذکرہ کیا کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی آنتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں گی۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن چہرے چمک رہے ہوں گے، جنتیوں کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اور یہ اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا اور خوشنودی یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کے بارے میں کہ نیک اعمال کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہ قیامت کے دن ان کو جنت کے مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، کہ جو شخص دو چیزوں کو، جوڑا کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یعنی مال میں سے جوڑا خرچ کر دے، اگر کپڑے ہیں تو وہ دو جوڑے خرچ کر دے، اگر کوئی جانور ہے تو دو جانور اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اسی طرح سے ڈبل دو چیزیں خرچ کرتا ہے، تو قیامت کے دن نودی من ابواب الجنہ، اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت کے دروازے ہیں۔ دیگر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرمایا اس انسان کو کہا جائے گا اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یہ بلائی ہے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، اور جو نمازیں زیادہ پڑھنے والا ہوگا، جس کی نفلی نمازیں بہت زیادہ ہوں گی، اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جو جہاد کرنے والا مجاہد ہوگا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ اور جو روزے رکھنے والا ہوگا دعی من باب الریان، اس کو ایسے دروازے سے بلایا جائے گا جس کا نام الریان ہے، اور وہ وہاں سے پیے گا، اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور جو صدقہ کرنے والا ہے اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ کے رسول، آپ پر میرے باپ اور ماں قربان ہو جائیں، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو تمام دروازوں سے جنت میں داخلے کی دعوت دی جائے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، ایسے لوگ بھی ہوں گے، اور مجھے یہ امید ہے وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، کہ تو ان میں سے ہوگا جن کو 8 دروازوں سے جنت میں داخلے کی دعوت دی جائے گی۔ یعنی انہوں نے مختلف نیکیاں کی ہوں گی، ہر قسم کی نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوگا، صدقہ بھی کیا ہوگا، خیرات بھی کی ہوگی، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ بھی کیا ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ہوگا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، اور بہت زیادہ ان کے نیک اعمال ہوں گے، تو 8 دروازوں سے ان کو جنت میں داخلے کے لیے بلایا جائے گا۔ جنت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں انسان سوچ اور فکر اور وہ تمام کی تمام نعمتیں کیسی ہیں، ہمارا ذہن وہاں تک جا نہیں سکتا۔ اور پھر جنت میں ہمیشہ رہنا ہوگا، وہاں پر موت نہیں ہوگی، انسان ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں، مال و دولت ہے، دیگر نعمتیں ہیں، یہ فانی ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں۔ جتنی بھی نعمتیں مل جائیں یہ ختم ہونے والی ہیں، اور پھر انسان ان نعمتوں سے صحیح طریقے سے لذت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، لیکن جنت کی نعمتیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں عیش و عشرت کرنے والا شخص قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا
اور اس کو جہنم کا ایک غوطہ لگوایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ کیا دنیا میں تجھے کوئی نعمت ملی؟ وہ انسان انکار کر دے گا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، دنیا میں کوئی نعمت نہیں ملی۔ اور دوسرا وہ شخص جو نیک ہوگا، دنیا میں بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں اس نے برداشت کی ہوں گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ایک چکر لگوانے کے بعد پوچھیں گے کیا دنیا میں تمہیں کبھی کوئی مصیبت یا پریشانی آئی؟ تو وہ کہے گا نہیں، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی غم نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کی فانی زندگی میں اس اخروی زندگی کی تیاری کر لیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کامیابی کی زندگی ہے۔ اگر کسی انسان کے سامنے $100 یا $100 رکھ دیے جائیں، انسان کے دل میں مال کی ہرس اور لالچ موجود ہے، اور دوسری طرف کروڑوں میں یا لاکھوں کی گٹھیاں رکھ دی جائیں، تو انسان یہی کوشش کرے گا کہ میں وہ لاکھوں پر قبضہ کر لوں، وہ لاکھوں کی گڈیاں وہ لے لوں، کبھی $100 کی طرف، $100 کی طرف، $100 کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ اس کی نظر لاکھوں پہ ہوگی کہ یہ لاکھوں ڈالر، یہ لاکھوں ریال، یہ لاکھوں روپے مجھے مل جائیں۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کی مثال، یہ عارضی اور فانی، اور یہ مال دولت اور یہ نعمتیں یہ عارضی ہیں، ان کی اہمیت صرف $100 یا $100 یا $100 کی ہے، جبکہ جنت اور اس کی نعمتیں لاکھوں ڈالرز کی گڈیاں، لاکھوں ڈالرز کا ایک بہت بڑا بنڈل آپ کے سامنے ہے۔ تو دنیا کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اصل نعمتیں جن کو ہم نے حاصل کرنا ہے وہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل جنت میں سے بنا دے۔ جنت میں داخلے کے بہت سارے اعمال ہیں، صدقہ و خیرات کرنا، طلب علم، علم کو حاصل کرنا، علم کو سیکھنا، لوگوں تک پہنچانا، اور اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا، بہت سارے اعمال ہیں، نمازوں کی پابندی، اور اس کے علاوہ روزوں کا رکھنا، کچھ چیزوں کا ذکر احادیث میں آ بھی چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔